إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین گرامی، آج درس کا عنوان جیسا کہ آپ کے سامنے ہے دعوت اللہ. اس حوالے سے ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرنے کی اس اوپر کوشش کریں گے. حضرات، یہ دعوت کا عنوان، دعوت کا موضوع بہت وسیع موضوع ہے. انبیاء علیہ السلام کی ساری جدوجہد اور ان کا پورا کام، یہ سب کچھ اسی دعوت کے گرد ہی گھومتا رہا. آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر کھڑے ہوئے وہ یہی دعوت اللہ تھی. دعوت دین کیا ہے؟ دعوت اللہ ہے. اور یہی انبیاء کی آمد کا سلسلہ جب موقوف ہو گیا ختم نبوت کے بعد، تو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہی کام میرے اور آپ کے سپرد کرتے چلے گئے کہ ہم سب کو داعی اللہ بننا ہے، اللہ کی جانب بلانے والا بننا ہے. داعی دین کے اندر، داعی اللہ کے اندر، ایک مواحد کے اندر، مسلم کے اندر، مومن کے اندر جو قدر مشترک ہے، جو صفت مشترک ہے اس کے اندر سب میں پائی جاتی ہے، اور جو ایک ہی چیز کے مختلف عنوانات ہیں، مختلف اس کے پہچاننے کے نام ہیں، ان سب کے اندر جو ہے وہ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے. جن آیات کا انتخاب اس وقت کیا گیا ہے معروف آیات ہیں. حامیم سجدہ جس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر اس وقت میں نے آپ کے سامنے یہ 36 تک کی تلاوت کی ہے. ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جس نے اللہ کی جانب بلایا. بلانے والے بے شمار ہیں اور کئی جانب وہ کئی سمتوں کے اندر وہ بلا رہے ہیں، کئی اطراف کے اندر انسان کو راغب کر رہے ہیں. اور کوئی راغب کرے نہ کرے، سب سے بڑا جو راغب کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ یہ دنیا. یہ دنیا انسان کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اور اس دنیا کے اندر رہنے والا کوئی بھی انسان اس کشش سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. یہ دنیا بھی انسان کو اپنی جانب بلا رہی ہے، بلاتی ہے. بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو انسان ان تمام بلاووں کو چھوڑ دے اور ان تمام پکاروں کی بجائے وہ ایک پکار بلند کرے، اس کی صدا صرف ایک ہو، اس کی زبان پر صرف ایک نعرہ ہو، اور وہ نعرہ کیا؟ اللہ اکبر کا نعرہ. اللہ سب سے بڑا ہے. اور اسی نعرے کو اگر وہ اپنی زندگی کو عنوان بنا لے تو اس کی کامیابی کے اندر کیا بات اور کیا شبہ ہو سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. یعنی کردے کی باتوں میں اللہ نے انسان کو اگر گویائی کی صفت عطا کی ہے، زبان انسان کو بخشی ہے، تو اس زبان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بات کرنا، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے انسان زبان کا حق ادا کر سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات سکھائی اور بتائی کہ اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی جانب بلائے. یہ اللہ کی جانب بلانا محض اتنی بات نہیں ہے کہ اللہ اکبر کا ایک نعرہ مستانہ بلند کر دیا جائے، خوبصورت انداز کے اندر خوش اعلانی کے ساتھ اللہ اکبر کی فطرت کر دی جائے، بلکہ یہ نعرہ انسان سے کچھ اور تقاضے بھی کرتا ہے. اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی بات کی ہے، اس دعوت کی اہمیت انسان کے اوپر واضح کی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کے تقاضے بھی انسان کو بتائے، اسے سمجھایا ہے کہ تم سے صرف تمہاری زبان کی حرکت مطلوب نہیں ہے، تمہارے ہونٹوں کا کچھ حرکت دے دینا یہ ہمیں کوئی مطلوب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ تمہارے دل سے ایک صدا بلند ہو، تمہارے دل کی پکار اور تمہارے دل کی آواز
تمہارے عمل سے ظاہر ہو۔ دل کی پکار جو زبان تک آ رہی ہے وہ اس کی تصدیق ہمیں تمہارے عمل سے درکار ہے۔ اگر دل کے اندر اور انسان کے جسم کے اندر، دل کی اس پکار کے اندر جو زبان تک آتی ہے اور انسان کے جسم کی حرکات و سکنات کے اندر، اس کے اعمال و افعال کے اندر کوئی فرق پایا جاتا ہے اور تضاد پایا جاتا ہے، تو پھر انسان کیا ہے؟ وہ تباہی کے اس بدترین گڑھے کے اندر گر گیا جس کے اندر منافقین جا کے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہاں پر ہمیں بتائی، اچھی بات، صحیح بات، درست بات اور کرنے والی بات کا ہمیں علم عطا فرمایا اور کہا کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی جانب بلانا تمہارا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ تمہیں پھر کرنا کیا ہے؟ وہ عاملہ صالحہ، اور اس کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے کہ جب تم اللہ کی جانب لوگوں کو بلاؤ تو تمہیں خود کیا کرنا ہے؟ تمہیں سب سے پہلے اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ تمہارا دل اللہ کی جانب راغب ہو چکا ہے، تمہارا جسم، تمہاری یہ پیشانی جو کہ سرکش ہے وہ اللہ کی مطیع ہو چکی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ جھک چکی ہے۔ دوسروں کو اللہ کی جانب بلانے سے پہلے تم خود اپنے جسم کو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا چکے ہو، اللہ کی مرضی کو تم مان چکے ہو، اس کی مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر چکے ہو۔ یہ سب سے پہلا کام ہے۔ بلانے کے ساتھ سب سے پہلا کام تمہیں کیا کرنا ہے کہ صرف تمہاری زبان کی صدا لوگوں تک نہ جائے بلکہ عمل کی گواہی بھی لوگوں تک پہنچے۔ لوگ یہ دیکھیں کہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ کر یا صباحا، ہائے صبح کا خطرہ، تو کیا ہوا؟ لوگ اپنی نیند کو چھوڑ کر بھاگے چلے آئے۔ ایک تو بات یہ تھی کہ یہ معروف طریقہ تھا خطرے سے آگاہی کا اور لوگ اس پہ چوکنا ہوا کرتے تھے، لیکن آواز تو کوئی بھی بلند کر دے، کیا ہر کوئی چلا آئے گا؟ لیکن بات یہ تھی کہ یہ آواز جس شخصیت نے بلند کی تھی اس کی زبان کے اندر اور اس کے کردار کے اندر کوئی فرق نہ تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ پکار بلند ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ کوئی شخص اپنے گھر میں رہ نہ سکا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں، واقعتاً کوئی بہت بڑا خطرہ ہے۔ جو جا سکتا تھا گیا، جو نہ جا سکتا تھا اس نے اپنے کسی نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے معلوم کرو کہ وہ کیا خطرہ ہے جس نے محمد جیسے گوشہ نشین انسان کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اس صبح کے ہنگام میں، رات کے اندھیرے میں جب پاؤں پھٹنے والی ہے، ہمیں متوجہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے اور خطرے سے بچانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے کھڑا کر دیا ہے۔ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لوگوں، اگر تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے خطرناک لشکر ہے جو تم پہ ٹوٹا پڑا چاہتا ہے، لوگوں نے کہا کہ آپ کی بات ہم مانیں گے، یقین کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر اس بات کے اوپر بھی یقین کر لو کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی آنی ہے جہاں تمہارے اعمال کی جواب دہی ہونی ہے، اور قیامت جہاں پر تمہارے زندگی کے بعد زندگی کا حساب کتاب اور نامہ اعمال کا معاملہ ہوگا، وہ وقت بھی آنے والا ہے۔ زبان اور دل اور عمل کی مطابقت یہ وہ چیز تھی کہ جس نے لوگوں کو جھنجھوڑا اور لوگوں کو بے چین کیا۔ جو صحیح روحی تھی وہ آ گئی اور جو نہ ماننے والے تھے بہرحال وہ بھی ہٹ درمی کے تحت نہ ماننے والے رہے، دل ان کے مان چکے تھے، دل ان کے مان چکے تھے۔ ابو جہل کیا کہتا ہے؟ ابو جہل کی بات، اس کی بات تو آپ کو یاد ہے نا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہمارا اور قریش بنو ہاشم کا جو ہے مقابلہ چلا کرتا تھا، انہوں نے حاجیوں کو کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے پلایا، ہم نے بھی پلایا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا، ہم نبی کہاں سے لے کر آئیں؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ محض قبائلی جوش کے اندر، اپنی آبا پرستی کے اندر اور اپنی جوش قومیت کے اندر، اپنی اہمیت کے اندر وہ اس دین کی تعلیمات کو جھٹلا رہا ہے جس کی بنیاد پر اس کی دنیا اور آخرت کی باتیں جانتا وہ بھی تھا، جانتا وہ بھی تھا۔ حضرات گرامی، یہاں یہ بات ہے کہ اللہ کی جانب بلا دینا بات تو بہت اچھی ہے، کام تو بہت اچھا ہے، بہت بڑا ہے، بہت ضروری ہے، لیکن بات کیا ہے؟ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے تو کیا ہے؟ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی آزمائش کا پہلو نہیں رکھا، اللہ نے ان کے اندر جو پروگرام سیٹ کر دیا وہ صرف اطاعت اور فرمانبرداری اور اللہ کی عبادت ہے۔ انسان کے اندر نفس کا داعیہ لگا دیا، ان النفس الامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس جو ہے اس کو برائی کی جانب لے کر جاتا ہے، اور اس دنیا کے اندر کیا ہوا؟ مرغوبات نفس کر دیے گئے کہ جہاں اس کا دل مچلتا اور للچاتا ہے، اللہ کی بغاوت پر اس کو اکساتا اور آمادہ کرتا ہے۔
یہ اس کے ساتھ امتحان کا ایک سامان لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات صرف اتنی نہیں کہ تم نعرے لگاتے رہ جاؤ، باتیں کرتے رہ جاؤ، درد دیتے رہ جاؤ، واز کرتے رہ جاؤ اور سب کچھ تم کرتے رہ جاؤ، لیکن اس کے ساتھ تمہارا عمل تمہاری ایک بات کی گواہی نہ دے رہا ہو۔ دعا الی اللہ وعمل صالحا، فوراً اس کے بعد بات کہی، محض اتنی بات کافی نہیں کہ درس کہہ دیا گیا، درس سن لیا گیا، بلا لیا گیا اور درس میں شرکت کر لی گئی۔ یقیناً یہ بھی خود ایک عمل صالح ہے، دین کی بات کرنا، حق کی بات کرنا، سچائی کی بات کرنا، اللہ کی جانب بلانا، یہ خود ایک عمل صالح ہے۔ لیکن اس عمل صالح کے ساتھ مزید جو اللہ تعالیٰ بات کہتا ہے وہ کیا ہے کہ عمل صالح مزید بھی تمہیں کرنے ہیں۔ مزید عمل صالح کی بات کیا ہے؟ سورہ حج کے اندر جائیے، سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تشریح وہاں پر کی، عمل صالح کی تشریح کی، وہ انسان کی پوری زندگی کے اوپر محیط ہو گئی کہ نماز، روزہ اور انسان کی ساری زندگی، کہ سب کچھ جو ہے انسان کی زندگی کا دائرہ جو ہے، اس پورے دائرے کے اندر اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، یہ سب کچھ عمل صالح کے اندر اللہ تعالیٰ کو انسان سے مطلوب ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر کیا؟ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور تیسری بات جو اس کے اندر کہی کہ اللہ کی جانب بلایا، اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دی کہ جس اللہ کی جانب میں لوگوں کو بلاتا ہوں، میں خود اس اللہ کا مطیع ہوں، میں خود اس اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ اللہ جس کو میں اپنا پروردگار کہہ رہا ہوں، اس کے احکامات سب سے پہلے میرے اوپر نافذ ہو چکے ہیں، میرے اوپر قائم ہو چکے ہیں۔ جس اقامت دین کی میں بات کرتا ہوں، اس اقامت دین کا کام سب سے پہلے میں نے اپنی ذات کے اوپر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر کیا؟ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں کوئی نیا گروہ قائم نہیں کرتا، میں تو مسلمانوں کی جماعت سے ہوں، میں مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی نیا فرقہ قائم نہیں کرتا، مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی تفریق میں قائم نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے ان کے دل کٹ جائیں اور ان کی جماعت مزید اختلاف و انتشار کا شکار ہو جائے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی اور سکھا دی، اننی من المسلمین۔ اس کے ساتھ پھر کیا کہ اپنے لیے کوئی اور لقب اور اپنے لیے کوئی اور نام تجویز نہ کرو۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، سورہ حج میں بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا؟ تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اس نے تمہارا نام اہل حدیث نہیں رکھا، بریلوی نہیں رکھا، دیوبندی نہیں رکھا، وہابی نہیں رکھا، شیعہ نہیں رکھا، سنی نہیں رکھا۔ اس نے تمہارا نام کیا رکھا؟ اس نے تمہارا نام رکھا مسلم، تم مسلم ہو اور اللہ کے اگر بندے ہو اور اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو اپنے آپ کو جو تمہاری قابل فخر شناخت ہے تو وہ کیا ہے؟ مسلم کی شناخت۔ یہ مسلم کیا ہے؟ یہ کافر کے مقابلے میں ہے۔ یہ مسلم کیا ہے؟ یہ مشرک کے مقابلے میں ہے۔ اور ہم نے جو شناختیں بنائی وہ کیا شناختیں بنائی؟ میں نے اگر سنی کی شناخت بنائی تو مخاطب اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے مقابل شیعہ تھے۔ میں اگر دیوبندی بنا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے مخاطب، میرے مقابل جو تھے، میرے مقابلے میں میرے مخالف کون تھے؟ اہل حدیث تھے اور بریلوی تھے۔ میں نے اگر بریلوی کا نعرہ مستانہ بلند کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں دیوبندی، وہابی اور اہل حدیثوں کا جو ہے دشمن ہوں۔ یہ ہم نے جب اپنے نام رکھنا شروع کیے تو کیا ہوا کہ یہ سب افتراء، انتشار اور جو ہماری توانائیاں دشمن کے خلاف، کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، باطل کے خلاف، طاغوت کے خلاف استعمال ہونی تھی، وہ ہمارے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف استعمال ہونے لگی۔ ہم آپس میں ہی کٹنے مرنے لگے۔ پوری توانائیوں کا زور کیا ہوا؟ آپس میں ایک دوسرے کو مشرک اور کافر اور گمراہ اور گستاخ قرار دینے کے اوپر لگ گیا۔ وہ دین جو ہمیں دنیا میں جہاں فرمائی سکھانے آیا تھا، وہ دین جو ہمیں دنیا کے تخت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی ترکیب بتانے کے لیے آیا تھا اور اس کام کے لیے آیا تھا، وہ کلمۃ اللہ العلیٰ، یہ کام ہم کر کے جائیں۔ آج کیا ہوا کہ ہم اپنے فرقے کے نعرے ہی لگاتے رہ گئے اور فرقے کی بلندی اور فرقے کی سربلندی ہماری زندگی کا مقصد بن گیا۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا بات کہتے ہیں؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ وہ داعی کی زندگی کا ہمیں ضابطہ بتا رہے ہیں، وہ نصاب بتا رہے ہیں کہ داعی اللہ بننا اگر کوئی شخص اپنے لیے طے کرتا ہے، اور طے کرنا کیا معنی؟ ایک مسلمان کو تو یہ کام کرنا ہی ہے، یہ تو اس کے اسلام کا تقاضا ہے، اس کے دین کا اس سے بنیادی مطالبہ ہے۔ اس کام کو کیے بغیر کیا کوئی مسلمان بھی رہ سکتا ہے؟ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ سب کام کر لوں گا، آپ کہتے ہیں نماز پڑھ لوں گا اور روزہ رکھ لوں گا اور سب چیزیں کر لوں گا، لیکن دیکھیے جہاد جو ہے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے، جان دینی بھی پڑتی ہے اور جان لینے کی بات بھی اس کے اندر آئے گی، نہیں بھائی یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ نبی کریم نے کہا کہ تو جہاد نہیں کرے گا اور تو مسلمان رہے گا، یعنی جہاد کے بغیر بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ جہاد کس چیز کا نام ہے؟ تو جہاد کس چیز کی ہے؟
اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جدوجہد تو ہے، میدان میں جانے کی، تلوار اٹھانے کی اور بندوق چلانے کی نوبت کسی زندگی میں کب آتی ہے؟ وہ تو آئے جب آئے، اللہ وہ وقت لے کر آئے۔ ہم جیسے کمزور ایمانوں کو تو اللہ نے ہمارے گھروں کے بستروں پر ہی اس آزمائش سے دوچار کر رکھا ہے جس سے ہمارے لیے نکلنا دشوار ہوتا ہے۔ فجر کی اذان کتنوں کو جو ہے سوتا چھوڑ کے چلی جاتی ہے، بستر سے نکلنے کے لیے ہمارا ایمان تیار نہیں ہے، میدان قتال کے اندر ہم کیا جائیں؟ بات کیا نبی کریم کیا کہتے ہیں؟ کیا تو جہاد نہ کرے اور کہے کہ تم مسلمان گئے؟ یعنی دین کے لیے جدوجہد، دین کی خاطر جدوجہد یہ بنیادی چیز ہے۔ کوئی شخص دین کی خاطر جدوجہد نہ کرے، دعوت اللہ کا یعنی کام نہ کرے، اور وہ سمجھے کہ وہ مسلمان بھی ہے۔ آج کیا بدقسمتی کا ٹھکانہ کہ آج دین چند مراسم عبودیت کا نمونہ بن کے رہ گیا۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، اور اللہ نے بہت توفیق دے دی، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا کریں گے بھائی؟ اب ہمارے اور مشاغل ہیں، مصروفیات ہیں، گھر بار ہے، کاروبار ہے، دنیا کے دھندے ہیں، اب کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم جنگلوں میں نکل جائیں؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی مرضی کیسے پوری کرو، اپنے کاروبار میں رہو لیکن اللہ کو کیسے یاد رکھو، اپنے گھر والوں کے اندر رہو لیکن اللہ کو بھولنے نہ پاؤ، اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ اپنی زندگی کا مقصد تمہیں یاد رہے، اس مقصد کو تم فراموش نہ کرنے پاؤ۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو دین ہمارا ہم سے چاہتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ حسنہ اور سیئہ، اچھائی اور برائی تو برابر کبھی بھی ہو نہیں سکتے، تو تم برائی کو اس اچھائی سے دور کرو جو بہترین، برائی کو بہترین اچھائی سے تم دور کرو۔ یہاں دعوت کے میدان کی بات ہو رہی ہے کہ داعی اللہ جب یہ کام کرنا چاہے اور زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے، دین کے تقاضے اس کے سمجھ میں آ جائیں، تو کیا کرے کہ اس کام کا آغاز کس طرح کرے کہ اپنے آپ کو نیک بنا لے۔ نیک کیسے بنائے گا؟ اللہ کی مرضی کو پورا کرنے والا بن جائے، اللہ کی اطاعت کرے، برائیوں سے بچ جائے۔ برائیوں سے بھی بچ گئے، لیکن اب کوئی برائی ہمارے ساتھ کرتا ہے، ہم تو برائی نہیں کر رہے، برائی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اب کیا کریں؟ بدلہ لینا دین کا حق ہے، دین ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں آتا ہے کہ جو ایک گال پیش تمہارے تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ بھائی تلوار اٹھانا تو ظلم ہے اور جہالت ہے، معاذ اللہ۔ ہمارا دین تو ہمیں نہیں سکھاتا۔ نبی ملائم، تلواروں والا، جنگوں والا نبی، یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک لقب ہے۔ ہمارے دین کے اندر ہی کمزوری اور معذوری کب سے آ گئی؟ نہیں، یہ موقع کی اور میدان کی بات ہے۔ ہر موقع کے لحاظ سے اس کے لحاظ سے کام کیا جائے گا۔ سیدنا علی کا واقعہ بار بار ہم سنتے پڑھتے دہراتے ہیں، میدان قتال کے اندر ہیں، یہودی کے اوپر چڑھے ہیں، قتل کیا چاہتے ہیں، منہ پہ تھوک گرتا ہے، اتر آتے ہیں۔ کیوں اتر آتے ہیں؟ کہتا ہے کیا ہوا؟ ابھی قتل کر رہے تھے اور آپ اتر آئے؟ کہنے کہ نہیں، اب میرا ذاتی انتقام، غصہ، اللہ کا جو دین اس کی خاطر جو تجھے قتل کر رہا تھا، اب اس غضب کے اوپر ذاتی غضب اور ذاتی جوش غالب آ رہا ہے۔ یہ کام اب اپنے لیے نہیں کر سکتا، اللہ کے لیے کرتا تو جائز ہوتا، ثواب کا حقدار ہوتا، طلبگار ہوتا اللہ سے۔ اپنی ذات آ گئی، اپنا انتقام آ گیا، اب یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ یہ وہ چیز ہے۔ دعوت کا میدان آپ دیکھیے، یہ دعوت کا میدان ہے کہ ہر جگہ چلتا ہے۔ جب وہ قتل کر رہے ہیں اس موقع کے اوپر بھی دعوت کے میدان سے باہر نہیں ہے۔ میدان قتال بھی دعوت کا ایک میدان ہے، دعوت کا ایک میدان ہے۔ انسان کا یہ دعوت کا میدان جو ہے وہ بات کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ملاقات کرنے گھر سے باہر جانا ہوگا، ملاقاتیں کرنے کے لیے نکلنا ہوگا، جانا ہوگا لوگوں کے پاس بھائی، لیکن دعوت کا میدان تو انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ جہاں انسان بیٹھا ہے وہی اس کی دعوت ہو رہی ہے۔ نماز کا وقت ہے اور میں کیا کر رہا ہوں؟ بات لوگوں سے کر رہا ہوں، اور بات سچی کرتا ہوں یا غلط بات کرتا ہوں؟ بات میں کر رہا ہوں تو بات کا انداز کیا ہے؟ بات کس انداز کی جا رہی ہے؟ لاؤ بےہودہ گفتگو ہو رہی ہے یا کوئی معقول بات کی جا رہی ہے؟ دعوت کا میدان ہر جگہ چل رہا ہے، سوتے کے اندر، جاگتے کے اندر، چلتے کے اندر، پھرتے کے اندر، ہر جگہ دعوت کا میدان انسان کے ساتھ ہے۔ تو دعوت کے میدان کی بات اللہ کہتا ہے کہ تم برائی کو بھلائی سے دبا دو۔ برائی تمہارے ساتھ کی جائے تو تم کیا کرو؟ بدلہ لینا تمہارا حق ہے، لیکن کیا ہے؟ اگر تم معاف کر دو، بلکہ معاف کرنے سے بڑھ کے کیا؟ احسان کرو، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ زیادہ بہتر بات ہے۔ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص جس سے تیری بدترین دشمنی تھی، جو تیرا جانی دشمن تھا، اس کام کے نتیجے میں وہ تیرا جگری دوست بن جائے گا، وہ تیرا ایسا یار
کہنا چاہیے کہ قلبی اور گہرا پکا دوست بن جائے گا تمہارا۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارا ایک اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، تمہارے صبر کا، تمہارے ضبط کا اور تمہارے اس ایمان کے اوپر پختگی کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا کہ تمہارے دشمن تمہارے دوست بن جائیں گے۔ آج اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ دوستوں کی تلاش، اور وہ بھی ایسے جگری دوست، جانثار دوست، وفادار دوست۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صفت تو انقا ہو گئی، یہ صفت تو ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے ختم ہو گئی بھائی کہ بات یہ ہے کہ خود ہم کب جانثار ہیں، ہم کب وفادار ہیں، یہ تو لو اور دو کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان جب خود اپنے اندر وہ صفات پیدا نہیں کرتا کہ دوسرے ان کی تمنا کریں، تو دوسروں سے کیا وہ تمنا کرے گا؟ خود جو جھوٹ بولتا ہو وہ دوسروں سے سچ بولنے کا مطالبہ کس طرح کر سکتا ہے؟ جو خود کسی کا وفادار نہ ہو، کسی کا مددگار نہ ہو، کسی کا بھلا نہ سوچتا ہو، وہ لوگوں سے کیسے مطالبہ اور توقع کر سکتا ہے کہ کوئی اس کا بھلا چاہے گا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم لوگوں کا بھلا چاہو، تم کیا کرو؟ معاف کرنے کی صفت اختیار کرو اور اس سے بڑھ کر ان کا بھلا چاہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں جگری دوست میسر آئیں گے، ولی حمیم، تمہیں جگری دوست میسر آئیں گے۔ لیکن یہ بات اتنی آسان نہیں ہے جتنی کہنا آسان ہے۔ کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی کہنا آسان ہے اور سننا آسان ہے۔ اصل امتحان کیا ہے؟ عمل کے میدان میں، عمل کے میدان میں یہ امتحان ہو رہا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا کتنا اثر انسان کی زندگی کے اندر ہے، جو بات سنی اس کا کتنا اثر انسان کے دل کے اوپر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ صفت نصیب نہیں ہوتی سوائے ان کے جو صبر کرنے والے ہیں، سوائے ان کے جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کرنے والے، صبر، دین کا خلاصہ صبر ہے، دین کا خلاصہ صبر ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا سوائے ان کے کہ جو بڑے نصیبے والے ہیں، جو بڑے نصیب والے لوگ ہیں وہی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، وہی صبر کرنے والے ہیں، اور وہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے، یہ بلند مرتبہ جن کو حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، داعی اللہ کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ نے بات ہمارے سامنے رکھی، اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اور ان مشکل کاموں ایک تو انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ بدلہ انسان کی غیرت کا معاملہ ہے، انسان کی غیرت کے اندر رکھ دیا گیا، اور یہ بات تو انسان کی اپنی غیرت کے بڑے منافی ہوتی ہے کہ اس کے خلاف اس کی کوئی ایسی بات کہی جائے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو، اس کی شان کے خلاف ہو، اور اس کے اوپر وہ ضبط کرے۔ یہ بڑا انسان کے لیے مشکل ہوا کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں اس کے اوپر صبر کرنا ہے اور تمہیں برائی کو بھلائی سے دفع کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک تو انسان کی فطرت کے حوالے سے، دوسری بات یہ کہ معاشرے کے جو معیارات ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے ہاں قبائلی رواجات اور قبائلی عادات آ گئیں، اس کے تحت کیا ہے کہ بدلہ لینا بڑا ضروری ہے۔ جو بدلہ نہیں لیتا اسے بے غیرت کہا جاتا ہے کہ تو بے غیرت ہو گیا ہے، اس کے اندر سے جو ہے غیرت ختم ہو گئی ہے۔ ہر چیز کا دین کے اندر ایک مقام ہے، ہر چیز کا ذات گرامی ایک مقام ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں عمومی زندگی کی۔ ہر جگہ پہ انسان اگر بدلہ لینے کی صفت اپنے اندر اختیار کر لے اور معافی اور درگزر کو اگر وہ ترک کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ معاشرہ پیدا ہوگا جس میں ہر کوئی تلوار کے قبضے کے اوپر اور پستول کی لبلبی کے اوپر انگلی لیے گھوم رہا ہوگا۔ ذرا سی بات ہوگی اور گولی چلی اور تلوار چلی، اور کیا ہوگا؟ سوائے لاشوں کے اور کھنڈروں کے معاشرہ برباد اور ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو۔ کچھ چیزیں یقیناً پھر بھی رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا کہ حدود اللہ کو جب پامال کیا جاتا، حدود اللہ کو جب پامال کیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ ہر چیز کی معافی تھی، ہر چیز کی معافی ہے، لیکن اگر حدود اللہ کو پامال کیا جائے تو پھر اس چیز کی معافی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی کسی کا کوئی جرم کرتا ہے اس نوعیت کا، کوئی قتل کر دیتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی اور بدکاری کرتا ہے، یا اسی طرح دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہاں پہ بات یہ نہیں ہوگی کہ پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہاں، جس کا نقصان کیا گیا وہ اگر محفوظ کر دے تو ایک الگ بات ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی، لیکن وہ جرائم جن کی سزائیں مقرر کی گئیں اس کے حوالے سے پھر بات آتی کہ ریاست ان کی سزا دے گی۔ ہاں، جس کا نقصان ہوا ہے وہ خود معاف کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ کہ اللہ نے کہا ایک چیز تو یہ سب ہمارے لیے معاشرے کے اندر ہے کہ انسان کی فطرت میں بدلے کی بات موجود ہے، بدلہ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ معاشرتی معیارات اور قدریں وہ بھی انسان کو اس کے اوپر آمادہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر مجبور کرتے ہیں۔ ایک شخص کا دل نہیں چاہتا بدلے کے اوپر، لیکن کیا ہے، لوگ اس کو کہہ رہے کیسا بے غیرت آدمی ہے،
لوگ اس کو کیا کیا کرتے رہتے ہیں، تو ٹھس سے مس نہیں ہوتا، تو مٹی کا مادو ہے، برف کا تودا ہے، کچھ اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا، بدلے کے اوپر انسان کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ سب شیطان کی اکساہٹ ہے، یہ لوگ نہیں ہے، یہ شیطان بول رہا ہے، یہ تمہیں شیطان اکسا رہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی اکساہٹ لاحق ہو جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، فاستعیذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ سب جو بھی تمہارے خلاف محاذ بنا رہا ہے شیطان اور شیطان کے کارندے، یہ سب کیا ہے، اللہ کی پناہ کے اندر اس سے آ جاؤ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کی پناہ میں آ جاؤ، وہ سننے والا بھی ہے سب کچھ اور سب کچھ جاننے والا ہے، کچھ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے۔ اس کی پناہ میں آ جاؤ، اور اس کی پناہ کے اندر تم آ جاؤ گے تو تمہارے لیے اس سے بڑا کوئی حصار عافیت نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا بچاؤ کا کوئی ذریعہ تمہارے سامنے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضرات گرامی ایک مقام ہوا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کی بات رکھی کہ کرنے کا کام کیا ہے، کرنے کا کام اللہ نے بتایا کہ اللہ کی جانب بلانا، اور پھر اس کام کو کس انداز میں کیا جائے وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ اس کام کو تم اس انداز جا کر کرو گے تو اس کا کچھ حق ادا کر پاؤ گے۔ یہ کام دیکھنے میں جتنا آسان ہے کرنے میں اتنا ہی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے وہ طریقے بتا دیے، وہ طریقے سکھا دیے کہ جس کی مدد سے ہم اس کام کو کر سکتے ہیں اور اس کام کو صحیح طور پہ انجام دے سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کے سامنے ایک مقام اور رکھتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اسی کام کے حوالے سے وہ ہدایات رکھی کہ جو اس کام کو کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ دعوت اللہ کی اہمیت کے اوپر، فضیلت کے اوپر، ضرورت کے اوپر جتنی بات بھی کی جائے وہ کم ہے، لیکن یہ بات ہمارے سامنے موجود رہتی ہے۔ اس کو اگر میں آپ کے سامنے بیان کرتا بھی ہوں تو بات یہ ہے کہ یہ فضیلت کا یہ ایک بیان ہے، جس کو ہم سب مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ اللہ کی جانب بلانا یہی دین کا تقاضا بھی ہے، یہی دین کا پیغام بھی ہے۔ اس کے اوپر مزید کوئی بات اگر بتائی جائے تو وہ کیا ہے، وہ صرف یہ کہ تحصیل حاصل لا حاصل، کہ ہمارا ایمان بھی تھوڑا سا بڑھ جائے گا، یقیناً کچھ باتیں ہوں گی، لیکن اہم ترین چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ کام جو اہم ترین ہے اسے کیا کس طرح جانا چاہیے، یہ ہوگا کس طرح، یہ سمجھنا، یہ جاننا اور اپنے دل میں بٹھانا، یہ سب سے ضروری بات ہے۔ اہمیتیں تو ہم بہت جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن بات پھر وہ ہے اس کو عمل میں کیسے لے کے آیا جائے، اسے زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے، یہ چیز بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی وحی کے آپ اگر بات کریں سورہ مدثر کی جو ابتدائی 6 آیات ہیں یہ ابتدائی وحی کے حوالے سے کہی جاتی ہیں، ان کو بھی ابتدائی وحی کے اندر کہا جاتا ہے۔ ان آیات کی آپ بات کیجئے، یا سورہ مزمل کی آپ بات کیجئے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں بتائیں کہ جس کی مدد سے اس کام کو کیا جا سکتا ہے۔ دعوت اللہ کا جو رول ماڈل ہے وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی زندگی۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی دعوت اللہ کا رول ماڈل ہے۔ اس کام کو ان سے بہتر کسی نے نہیں کیا، ان سے بڑھ کر کسی نے نہیں کیا، اور کسی نے اس کا حق ان کی طرح ادا نہیں کیا، نہ کوئی ادا کر سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں اگر کسی کی زندگی ہمارے سامنے رول ماڈل کے طور پر موجود ہے تو وہ کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ زندگی ہمارے سامنے موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بھرپور طور پر انجام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا قرآن کریم کی ہدایات کی روشنی میں۔ وحی کا آغاز ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دے رہے ہیں؟ وحی کا آغاز ہو رہا ہے تو کس حوالے سے؟ اب کار رسالت کا آغاز ہو رہا ہے، منصب نبوت جو عطا ہوا ہے اس کے فرائض کی ادائیگی کے بارے میں بتایا اور سکھایا جا رہا ہے، یعنی دعوت اللہ کے بارے میں آپ کو بتایا اور سکھایا جا رہا ہے کہ اس کام کو آپ کو کس طرح کرنا ہے۔ سورہ مزمل میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت؟ اے اور ریپیٹ کرتے سونے والوں،
اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے. سورہ مدثر کا آغاز کیا صحیح ہوا یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے. قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم. دعوت اللہ کا فرض تمہارے پر عائد کیا گیا ہے، یہ ذمہ داری تمہارے سپرد کی گئی ہے. یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام اس طرح ہوگا کہ راتوں کو اب جاگو. اب وہ دن گئے کہ راتوں کو لمبی تان کے سویا کرتے تھے اور بستر عیش کے اوپر انسان دراز ہوا کرتا تھا. داعی اللہ بننے کا مطلب کیا ہے کہ اب انسان اس دنیا کی فکر کے اندر لگ جائے. دنیا کی کون سی؟ دنیا کمانے کی نہیں، بلکہ اس دنیا کی بنیاد پر آخرت بنانے کی فکر میں انسان لگ جائے. قم اللیل الا قلیلا، اس کا نسخہ کیا ہے کہ رات کو جاگا کرو، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم. قم اللیل، کھڑے رہا کرو نماز میں، الا قلیلا مگر کم. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو. نبی کریم کے لیے نصاب کتنا مشکل تھا، کتنا سخت تھا. سب سے بڑے داعی تھے، سب سے بڑے داعی اعظم، سب سے داعی اکبر، اللہ کی جانب سب سے بڑھ کر بلانے والے، سب سے بڑھ کر اس کام کو انجام دینے والے. ان کے لیے کیا تھا؟ یہ نصاب رکھا گیا. اور کیا کرو کھڑے ہو کر؟ اوجد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور اس آدھے سے بھی زیادہ بڑھا دو، اور اس آدھے سے بھی زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. قرآن ختم کرنے کی فکر نہ ہو کہ آج اتنے پارے پڑھے اور آج اتنے پارے پڑھے. قرآن کو سمجھ سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، قرآن سے لطف اندوز ہو کے پڑھو، قرآن میں ڈوب کر پڑھو. ترتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. کیوں کہا جا رہا ہے تم سے؟ یہ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. ہم تم پر عنقریب ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. بھاری کلام کیا ہے؟ اسی قرآن کی بات ہے، اسی دین کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے. اس دین کا جو پیغام آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے، اسی دعوت دین کی بات کہی جا رہی ہے کہ ایک بھاری کلام آپ کے اوپر جو ہے نازل کیا جا رہا ہے. اسی قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں کیا بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس قرآن کو ہم ایک پہاڑ کے اوپر نازل کرتے ہیں تو وہ کیا ہو؟ وہ اس کے بوجھ کو سہار نہ سکے اور دب کر ریزہ ریزہ ہو جائے، اور دب کے ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ اس قرآن کی عظمت اور اس قرآن کی ہیبت ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. جو بات تمہیں بتائی اور سکھائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے جو ذمہ داریاں تمہارے پر عائد کی گئی ہیں، اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ رات کو اپنے رب سے سرگوشیاں کرو، رات کو اپنے رب کو یاد کرو، رات کو اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرو. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. دن کے اندر تمہیں خلوت کی ضروری نہیں بات ہے، خلوت نہیں چاہیے تمہیں. دن میں تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم سب سے کٹ کر جو ہے وہ کسی حجرے کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ کا ورد کرنے لگ جاؤ. دن کے اندر یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں اور بیابانوں اور ویرانوں میں نکل جاؤ. بلکہ دن میں کیا ہے کہ دن کے اندر تو تمہیں لوگوں کے پاس جانا ہے، دن میں تمہیں لوگوں تک پہنچنا ہے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اور پھر نہاری سبن طویلا، تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. یہ سب سے کٹ کر اس کے ہو رہنے کی جو بات کی جا رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات جو کہی گئی تھی ابتداءً کس سے کہی گئی تھی؟ ابتداءً تو اس سے کہی گئی تھی کہ جو ہرا کی خلوتوں میں خلوت گزی تھا، جو دنیا سے کٹ کر ایک غار ہرا کے اندر جا کے وہاں بیٹھ گیا تھا، وہاں معتکف ہو گیا تھا. اس سے جب یہ بات کہی گئی کہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو رہا ہو، تو اس نے کیا کیا؟ پہلے تو جاتے تھے تو 3-3 4-4 دن کا کھانا ساتھ لے کے چلے جاتے تھے. تو جب یہ کہا گیا کہ سب سے کٹ کر اپنے رب کے ہونے لگو، تو پھر کیا کیا؟ کیا پھر 4 دن کی جگہ 40 دن کا کھانا ساتھ لے کے جانے لگے؟ کیا پھر 4 دن کی جگہ اور 3 دن کی جگہ جو ہے وہ 6-6 مہینے کا سامان ساتھ لے کے اپنے جانے لگے کہ اب تو اللہ نے کہہ دیا کہ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جاؤ، تو پھر ہرا کے اندر قیام بڑھا دیا گیا؟ نہیں. جب اللہ نے کہا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سب سے کٹ کر اپنے رب کے ہو رہا ہو، اس دن کے بعد ایک لمحہ اپنے والے ہرا میں قدم نہ رکھا. آپ کے قدم ہرا سے نکلے تو پھر پلٹ کے وہاں نہ گئے،
اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ کو لوگوں نے عکاف کے میلے میں دیکھا، آپ کو طائف کی گلیوں کے اندر دیکھا، آپ کو مکے کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹا ہوا دیکھا، آپ کو مکے کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر پھرتا ہوا دیکھا، آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی پیٹھ کے اوپر اوجڑی لا کے رکھ دی جاتی ہے، آپ کو پتھر کھاتے ہوئے دیکھا اور معاذ اللہ برا بھلا آپ نے سنتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد پھر وہ سب جو تھا سوائے رات کی تنہائی کے کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ پھر وہ سب سے کٹ کر اپنے گھر کے اندر خلوت گزی ہوا۔ تو یہ سب سے کٹ کے اللہ کی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ تم کرو اللہ کی خاطر کرو۔ تمہاری زندگی کا مقصد، مجھے اقبال کہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی کہ نماز پڑھو تو اللہ کی خاطر پڑھو، روزہ رکھو تو اللہ کی خاطر ہو، تمہارا سونا جاگنا جینا مرنا سب کچھ اللہ کی خاطر ہو جائے۔ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو کا مطلب بازار میں تم جاؤ گے لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، دل تمہارا کیا ہوگا؟ اللہ کی جانب راغب رہے گا، اور یہ مصروفیتیں مشغولیتیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں۔ اپنے گھر والوں کے اندر ہوگے، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کی، پیار کی، شفقت کی، محبت کی، مہربانی کی گفتگو ہوگی، لیکن جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سب چیزوں کو قربان کر کے اس حکم کی پکار پہ لبیک کہا جائے گا۔ اور یہ محبتیں، یہ شفقتیں، یہ راحتیں، یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ سب بھی اللہ کے حکم کے تحت ہوں گی۔ ان سب کا مقصد بھی کیا ہوگا کہ اللہ تو نے یہ زندگی میرے لیے طے کی، تو نے یہ احکامات مجھے دیے، تو نے یہ طریقہ زندگی کا بسر کیا۔ جب میرے نبی نے کہا کہ نکاح من سنتی تو میں نے اس طریقے کو اختیار کیا تیری رضا کی خاطر، اور اسی میں تو نے میرا سکون بھی رکھا۔ ہر کام جو ہم کریں اللہ کی رضا کی خاطر، تو یہ کیا ہوگا؟ وتبتل الیہ تبتیلا، پھر یہ وہ چیز ہوگی۔ تو داعی اللہ بننے کے لیے کیا ہے؟ سب سے کٹ کے اللہ سے جڑنا۔ جب بات کی جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دوستی ہو تو اللہ کی خاطر ہو، دشمنی ہو تو کیا ہو؟ اللہ کی خاطر ہو۔ من احب للہ واقبض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان۔ جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، جس نے دشمنی کی تو اللہ کی خاطر، جس نے دیا تو اللہ کی خاطر اور رک گیا دینے سے تو اللہ کی خاطر، صرف اسی نے اپنے ایمان کو کامل کیا۔ تو حضرات گرامی وتبتل الیہ تبتیلا، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو رہو۔ تمہارے کسی کام کا مقصد، کسی کام کا جو مقصود ہے صرف یہ نہ ہو کہ تم دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کو کوئی مقصود تمہارے سامنے ہو، صرف رب کی رضا۔ رب کون؟ رب المشرقی رب المغرب، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا۔ رب المشرقی والمغرب، وہی رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ فاتخذوا وکیلا، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، سب کچھ آئیں گی۔ وکیل کون ہوا کرتا ہے؟ جس کے سپرد انسان اپنا مقدمہ کر دیتا ہے، اپنا معاملہ کر دیتا ہے کہ بھائی آپ جانیے، آپ جو میرے حق میں کریں گے وہی بہتر ہوگا۔ کارساز ماں مصروف در فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں۔ میرا کارساز، میری بگڑی بنانے والا میرا مولا، وہ میرے کام بنانے میں لگا ہے۔ میں اگر اپنے کاموں کو بنانے کی فکر میں لگوں گا تو اپنا کام بگاڑوں گا۔ میں نے اپنا مقدمہ اس پہ سپورٹ کر دیا، جو وہ میرے لیے کر دے وہ کیا ہے؟ وہی میرے لیے عین بہتر ہے، وہی میرے لیے جو تکلیف وہ مجھے دے وہ عین راحت ہے، اور جو میرے لیے مقدر کرے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ فاتخذوا وکیلا، وہ اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اسی کے سپرد اپنا مقدمہ کرو، اسی کو اپنا کارساز مانو، اسی سے اپنی امیدیں لگاؤ، اسی کا خوف تمہیں ہو، اسی کا شوق تمہیں لاحق ہو۔ اور پھر واصبر علی ما یقولون، دنیا نہیں چھوڑے گی، شیطان اپنا کام نہیں چھوڑے گا۔ یا پھر واصبر کی بات آ گئی، پیچھے بھی صبر کی بات آئی تھی نا کہ وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، دعوت اللہ کا بھاری پتھر وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی دوسرے انداز میں بات کہی، واصبر، صبر کرو۔ کس بات سے صبر کرو؟ علی ما یقولون، تم جو اپنا کام کرتے چلے جاؤ گے تو باتیں بنیں گی، باتیں تو بنیں گی۔ جب تم اپنے دنیاوی مفادات کو چھوڑ کے اللہ کی خاطر ہوگے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ کی عنایت ہے کہ جس کو وہ عطا کرے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی خاطر ہوتا ہے تو آزمائشیں انسان کے ساتھ آتی ہیں۔ جب انسان اللہ کی خاطر اپنے آپ کو جو اپنی زندگی کو لگا دیتا ہے اور اپنا درگلہ صرف اللہ کی رضا کو رکھتا ہے تو بہرحال دنیا کے حوالے سے نقصانات کا امکانات اور اندیشے تو رہتے ہیں، اور ہوتا ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں۔ لوگ باتیں بنائیں گے کہ بھائی کیا کچھ تم کر سکتے تھے اور تم نے کیا کیا، تم تو اور بہت کچھ کر سکتے تھے۔ بڑے بڑے لوگوں کے پاس دیکھو، ان کے پاس کا علم نہیں، بڑے بڑے مولویوں کو دیکھو، بڑے بڑے عالموں کو دیکھو، وہ تو یہ باتیں نہیں کرتے، وہ تو یہ کام نہیں کر رہے۔
وہ تو اس راستے کے اوپر نہیں چل رہے. تم نے پتہ نہیں کون سا نرالا دین اختیار کیا. شعیب علیہ السلام سے کیا کہتے تھے؟ اے شعیب نرالا ہے تیرا دین، نرالی ہے تیری نماز جو تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے مال پر اپنی مرضی کے مطابق ہم تصرف بھی نہیں کر سکتے. بات کیا تھی؟ سودا جو بیچا کرتے تھے، ملاوٹ کیا کرتے تھے، دھوکہ دیا کرتے تھے، کہتے تھے ہمارا مال ہے جیسے چاہے بیچے. کہتے تھے نرالا تیرا نماز تیری نماز ہے، نرالا تیرا دین ہے جو تجھے یہ سکھاتا ہے کہ اپنی مرضی سے ہم اپنے مال کے اوپر تصرف بھی نہیں کر سکتے. باتیں بہت بنیں گی، بہت کچھ تم سے کہا جائے گا، بہت کچھ تمہیں للکایا بھی جائے گا. کیا کرو؟ وَاصْبِرْ، صبر کرو. صبر کے معنی کیا ہے؟ استقامت کے بھی ہیں. صبر کے معنی کیا ہے؟ استقامت کے بھی ہیں. دیکھو کسی ڈراوے سے ڈر مت جانا، کسی بہکاوے پہ پھسل مت جانا، کسی ملامت کرنے والے کی بات پہ رنجور نہ ہو جانا. وَاصْبِرْ، صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، برقرار رہو اپنی بات کے اوپر. عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کہ یہ باتیں بناتے ہیں، بیکار باتیں کرتے ہیں. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے بہت خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جاؤ، بہت خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. بچہ اگر کوئی نادانی کی بات کرتا ہے تو بچے سے کیا کہتے ہیں؟ اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ کے سمجھا کے الگ کر دیتے ہیں. اس کی عقل ہی نہیں تو سمجھائیں کیا. بچہ ایک بات پوچھ رہا ہے جو اس کے عقل سے بہت آگے کی ہے، اسے کیا بتایا جائے گا؟ جو مناسب انداز ہو سکتا ہے کہہ دیتے ہیں اور اللہ کر جاتے ہیں کہ بھائی یہ معذور ہے، یہ سمجھ ہی نہیں سکتا. تو یہ نادان بھی کیا ہے؟ یہ بچے کی طرح معصوم تو نہیں ہے، لیکن یہ احمق ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کی عقل پہ پردے پڑ چکے ہیں کہ ان کی عقل اب کام نہیں کرتی. تو اب تم کیا کرو؟ اچھے طریقے سے ان کو جو دوسرے انداز میں کہا گیا وہ قالوا سلاما، سلامتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ، السلام علیکم کہہ کے ان سے الگ ہو جاؤ. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام مجھ پر چھوڑ. یہ بڑی بڑی باتیں بنانے والے کون ہوں گے؟ یہ معاشرے کی ایلیٹ کلاس ہوگی، یہ معاشرے کی ایلیٹ کلاس ہوگی. یہ طبقہ ہے مترفین، جو خوشحال لوگوں کا، جن کے مفادات اس باطل نظام کے ساتھ وابستہ ہیں. سب سے بڑھ کے وہ باتیں بنانے والے ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر وہ باتیں بنانے والے ہوتے ہیں. فرعون نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ یہ تمہارے مثالی طریقے زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سلطنت سے تمہیں نکال کر تمہاری جگہ پر حکومت قائم کر لے. تمہیں نکال کر حکومت خود کر رہا ہے، لیکن اس موقع پہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت تمہاری حکومت ہے. سب کو اس میں سمیٹ رہا ہے، سب کو اپنے ساتھ لپیٹ کر کہہ رہا ہے تمہیں ہٹا کر. موسیٰ علیہ السلام تو اس کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں کہ تو فرعون جو ہے، تو طاغوت ہے، تو رب اکبر بنا ہوا ہے جھوٹا، تو نے خدائی کے اختیارات اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں. لیکن فرعون کیا کہتا ہے؟ اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہتا ہے جو اس کے حالی موالی تھے، جو اس کا دم بھرا کرتے تھے، جو اس کے ایان سلطنت تھے، سلطنت کے اس کے ذمہ دار تھے، ان سے وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیشہ حق کی مخالفت کا کام جو کیا گیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ اسی ایلیٹ کلاس کے لوگوں نے کیا ہے، خوشحال لوگوں نے کیا ہے، ان لوگوں نے کیا ہے جن کے مفادات باطل نظام کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. اس کے اندر صرف بات یہ نہیں کہ اللہ کے نہ ماننے والے اور جھٹلانے والے صرف امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں. بات یہ کہ امیر غریب کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کے مفادات جس کے بھی باطل نظام کے ساتھ ہوں گے وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ہیں کہ جو اسی زمرے کے اندر چلے جائیں گے، اسی زمرے کے اندر وہ چلے جائیں گے. اور غریب آدمی بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے اور طاغوت کا ساتھی بن جاتا ہے، ایمان کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ بھی اس کا ساتھی ہے. لیکن ان کے سردار جو ہیں وہ کون ہیں؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ خوب دولت مند ہے اور مال و دولت نے ان کو اللہ سے دور کر دیا ہے اور موت کو بھلا دیا ہے. مکذبین اولی النعمہ، انہیں چھوڑ دو جو کہ خوب جھٹلانے والے ہیں اور خوب نعمت کے حاصل کرنے والے ہیں. ومہلہم قلیلا، اور انہیں ذرا دیر اسی حالت پہ رہنے دو، تھوڑی سی مدت ہے انہیں اسی حال کو پر رہنے دو. 20 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ طالبان کا زوال ہوا تھا، اور کیا ہوا تھا کہ امریکہ نے آ کر کابل کو فتح کر لیا تھا. مجاہدین کا نام لینا جو تھا جرم تھا. کیا ہوا؟ آج 20 سال کے بعد ذلت کے ساتھ، خواری کے ساتھ آخری امریکی فوجی بھی وہاں سے نکل گیا، آخری امریکی فوجی بھی وہاں سے نکل گیا. تھوڑی مدت ہے. امریکہ کا سفینہ ابھی ڈوبا نہیں ہے، امریکہ آج بھی سپر پاور ہے، لیکن یہ اللہ نے جو ہماری آنکھیں کچھ دیر کو ٹھنڈی کی کہ اس کو ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا. اس سے پہلے کیا ہوا؟ سوویت یونین جو کہ ایک خوار افریت تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کی اور وہ نیز کو نابود ہوا. اب یہ امریکہ کی باری انشاءاللہ تعالیٰ ہے کہ وہ برباد ہو کے جائے گا. تھوڑی مدت ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو دیتا ہے کہ اس آزمائش کے اندر کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہو جاتا ہے.
اور کیا کہتا ہے اللہ؟ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ تو حضرات گرامی، بات ہم کر رہے تھے دعوت اللہ کی اور دعوت اللہ کو کرنے کے طریقے کی۔ حضرات گرامی، جو بنیادی چیز ہم نے دیکھی کہ دعوت کے کام میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ صبر اور استقامت۔ صبر کا دوسرا نام ہے استقامت۔ اپنی دعوت کا سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو مخاطب بنانا ہے، سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو مخاطب بنانا ہے۔ جو بات میں دوسروں سے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے مجھے وہ بات اپنے آپ سے کہنی ہے۔ جس عمل کی دعوت میں دوسروں کو دے رہا ہوں، سب سے پہلے وہ عمل مجھے خود کرنا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی اور سکھائی ہے کہ اس سے بات میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بات میں کیا ہوتا ہے؟ اثر پیدا۔ دیکھیے، ایک تو فین پیج ہے، فین کلب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آج کے زمانے میں موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں جو لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کے حوالے سے ان کو مشورے دیتے ہیں، اور نفسیاتی مسائل ہم جانتے ہیں کہ آج بہت بڑھ گئے، اس حوالے سے لوگوں کو مشکلات سے نکلنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک ایسے جو مشہور مقررین ہیں تو ان کے لاکھوں کی تعداد میں ان کے جو فالوور ہیں، ان کے فین ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، کسی ایک ایسے موٹیویشنل اسپیکر کا عام معاشرے کے اوپر کیا اثر ہے کہ ایک بات کو کہہ دے اور لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے نکل آئے؟ بات کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور خود ان کی اپنی زندگی بدترین اندھیروں کے اندر جو ہے ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ باتیں بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، بہت اچھی بہت قیمتی باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی باتیں صرف باتیں ہیں، ان کی باتوں کے پیچھے کوئی عمل نہیں ہے۔ وہ آپ کو قصے سنا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، لیکن ان کو ایسا کرتے دیکھتا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی گواہی دینے والا نہیں ہوتا کہ یہ صاحب جو یہ قصہ سنا رہے ہیں کہ آج میں فلاں جگہ گیا تو وہاں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو جہاں وہ واقعہ ہوا وہاں 10-20 لوگ تو ہوں گے جنہوں نے ان کو دیکھا ہو، تو یہ سارے واقعے ان کے ذہن کے اندر ہی ہوتے ہیں اور کاغذ کے اوپر تصویروں میں آ جاتے ہیں۔ بات ہم کیا کر رہے ہیں؟ زبان سے زیادہ تحریر سے ممکن نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ دعوت اللہ کی بہت بڑی اہمیت، اور اس سے زیادہ اہمیت کیا ہے کہ انسان اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرے، اپنے قول و فعل کے اندر مطابقت پیدا کرے، اپنے آپ کو مسلمانوں کا ایک فرد سمجھے، اپنی کوئی انفرادی شان نہ بنائے، اپنی کوئی اہمیت نہ جتائے، اپنے لیے کوئی بڑائی کا مدعی نہ بن جائے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہے، لوگوں کا خادم سمجھے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی بات میں اللہ تعالیٰ وہ اثر پیدا کریں گے کہ لوگوں کے دل کو جیت لے، اور جو تبدیلی واقعات وہ چاہتا ہے معاشرے کے اندر بھی وہ آ جائے۔ تو حضرات گرامی، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا دین ہمیں یہی بتاتا ہے، دین کا مطالعہ بھی ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ دین کا بنیادی تقاضا ہم سے یہی ہے کہ اللہ کی جانب ہم راغب ہو جائیں، اللہ کی جانب بلانے والے بن جائیں، اور اس بلانے کا کام ان سب شرائط کے ساتھ کریں، اپنی ذات کو، اپنے کردار کو اس دعوت کا نمونہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور سنا ہے اس کے بہترین پہلو پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کردار اور عمل کے اندر مطابقت اور اخلاق پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔